السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، مبارک زندگیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام رومیسہ تھا لیکن کنیت ان کی ایسی مشہور ہوئی کہ اسی نام سے ان کی شہرت ہوئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ کی انصار کی خواتین میں ایک بہت اونچا مقام رکھنے والی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے کے اعتبار سے یہ خالہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے علاوہ بے تکلف اگر کسی گھر میں تشریف لے جاتے تو وہ ام سلیم کا گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں اور صفات عطا فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، مزاج میں صبر اور تحمل اور برداشت، اور اللہ کے راستے میں خوب سخاوت کرنا، یہاں تک کہ ان کا لقب ام سلیم نعم الزوجہ، بہترین بیوی، بہت ہی مطلب بہترین بیوی کا لقب پانے والی اور ایک بہترین ماں کا بہترین نمونہ ان کی زندگی میں ملتا ہے۔ دنیا ہی میں جنت کا پروانہ مل گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے جانی پہچانی قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کس کے چلنے کی آہٹ ہے؟ فرمایا یہ انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے، یہ دنیا کی پہلی خاتون ہیں جن کا حق مہر اسلام ہے۔ جسے نکاح کے موقع پر مہر باندھا جاتا ہے، ان کا حق مہر اسلام تھا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ام سلیم کے مہر سے زیادہ بہتر کسی کا مہر نہیں دیکھا، جو انہوں نے ابو طلحہ نے ان کو دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کان صداقها الاسلام، ان کا مہر ابو طلحہ کا اسلام قبول کرنا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ابو طلحہ مدینہ منورہ کے بہت ہی مالدار معزز آدمی تھے۔ انہوں نے ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کا یہ خیال تھا کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، سونا چاندی ہے، کھجور کے باغات ہیں، ام سلیم میرا پیغام آسانی سے قبول کر لے گی۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل دوسرا تھا۔ جب یہ نکاح کا پیغام پہنچا ام سلیم کے پاس تو ام سلیم نے بہترین جواب دیا۔ فرمایا کہ ابو طلحہ
جس خدا کی تم پرستش کرتے ہو وہ ایک لکڑی سے بنا ہوا ہے، اور وہ لکڑی زمین سے اگتی ہے، اور بڑھئی اس کو تراشتا ہے، پھر اس کی ایک بت کی شکل دیتا ہے اس کو، وہ بت جو خود کسی نے اس کو بنایا ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تم اس خدا کی کیسے بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ اور سنو، میں اس اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہوں اور عبادت اس اللہ کی کرتی ہوں جو خالق ہے، جو خود بنا نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، نفع اور نقصان اور عزت اور ذلت کا اکیلا تنہا مالک ہے۔ کہنے لگی کہ ابو طلحہ، میرا اور تمہارا ملاپ ہو نہیں سکتا۔ ام سلیم نے یہ دین کی بات ایسی درد کے ساتھ اور ایسی حکمت کے ساتھ کہی کہ ابو طلحہ کے دل میں اسلام کی بات اتر گئی، اور ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں خوشی خوشی تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں، اور تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہوگا۔ اسی لیے حضرات صحابہ اور صحابیات فرمایا کرتے تھے، اسلام کو بطور مہر مقرر کیا جانے کا جو اعزاز ہے یہ صرف اور صرف ام سلیم کو حاصل ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرمایا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آنا جانا فرمایا کرتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر کو بے تکلف آپ جاتے تو ام سلیم کا گھر تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ام سلیم کہتی ہیں کہ مشکیزہ لٹک رہا تھا، آپ نے اس مشکیزے سے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا، تو ام سلیم نے دیکھا اور مشکیزے کے اس حصے کو کاٹ دیا جس حصے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہوئے تھے، اور اس کو برکت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت گرمی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے حضرت ام سلیم کے، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے تھوڑی دیر قیلولہ فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس بستر پر آپ نے آرام کیا وہ چمڑے کا بستر تھا، سخت گرمی تھی، چمڑے کا بستر تھا تو پسینہ جسم مبارک سے نکل رہا تھا۔ تو ام سلیم نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے پسینہ نکل رہا ہے تو ایک شیشی لی، اور اس شیشی میں آپ کے پسینے کے قطروں کو جمع کر کے اس کو جمع کرتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مبارک پسینہ جمع کر رہی ہوں اور اس پسینے کو اپنی خوشبو میں ملا لوں گی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، عطر جنت کی خوشبو بھی ایسے نہیں جو کہ خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، یہ حضرات صحابہ اور صحابیات کا مزاج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور وہی محبت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، اپنے مقصد کو بدلا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ام سلیم جب تم فرض نماز پڑھ لو تو میں تمہیں ایک عمل بتاؤں، جب بھی تم اپنی فرض نماز مکمل کر لو 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ام سلیم ان کا ایک لقب تھا نعم الزوجہ، بہترین بیوی، نیک صالح بیوی۔ ایک نیک بیوی کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ محبت کرنا، اطاعت کرنا، خدمت کرنا،
گھر کی زندگی میں کوئی حالات پیش آ جائیں تو اپنے شوہر کو کا ساتھ دینا، ان کی ہمت بڑھانا، دین کے کاموں میں معاون بننا، یہ خوبیاں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں تھی. اسی لیے ان کا لقب تھا نعم الزوجہ، بہترین بیوی تھی، بیوی ہونے کے اعتبار سے بہترین. واقعات سیرت کی کتابوں میں ان کے دیکھیں کہ کیسا انہوں نے نمونہ پیش کیا اس امت کی عورتوں کو کہ ایک عورت بیوی ہونے کے اعتبار سے کیسے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے. بڑا مبارک گھرانہ تھا. ان کے گھر کے عمل کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. سوچے جس گھر کا تذکرہ قرآن پاک میں ہو وہ گھر کتنا مبارک. شوہر ابو طلحہ ہیں، بیوی ام سلیم ہیں، اور بچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کیسا بہترین ایک اس گھر کا ایک فرد، باپ، ماں، بیٹا، سبحان اللہ، پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے. ان کی زندگی، ان کی خوبیاں، ان کے صفات. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مہمان آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ہاں سے کہلوا بھیجا کھانے کے لیے کچھ ہے تو پہنچا دو. ہر گھر سے یہی آواز آئی کہ سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے اعلان فرمایا ہے کوئی ان مہمانوں کو اپنے گھر لے جائے اور ان کا اکرام کرے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو اپنے ساتھ لیا اور گھر کی طرف چلا. جب گھر کے اندر داخل ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہمارے گھر آئے ہیں، بڑا مبارک مہمان ہے، برکتیں لے کر آئے ہیں، ہمیں ان کا اکرام کرنا ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت صرف بچوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، بچے کھا لیں ان کا پیٹ بھر جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے. تو ابو طلحہ نے ام سلیم سے مشورہ کیا. میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان مہمانوں کا اکرام کرنا ہے، ان کو خوش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا گویا اللہ کو خوش کرنا ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپس میں مشورہ یہ کیا کہ چلو ایسا کر لیں کہ ہم سب دسترخوان پر بیٹھ جائیں، بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دیں گے اور ہم دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے، اور جب کھانے کے لیے کھانا شروع کریں تو چراغ درست کرنے کے بجائے میں اس چراغ کو بجھا دوں گا، اور ہم کھانے کی جو ہے ہم اس طرح کھاتے رہنے کا ہم جو ہے ایک عمل پیش کریں گے تاکہ مہمان اصل طریقے سے کھا لے اور ان کا پیٹ بھر جائے. میاں بیوی نے اس طریقے سے مشورہ کیا اور مہمانوں کو کھانا جو کچھ کھانا تھا ان کے سامنے پیش کیا. مہمان پیٹ بھر کر کھائے، واپس مسجد میں چلے گئے. حضرت ابو طلحہ، ان کی بیوی اور ان کے بچے، سارا گھر رات میں بھوک سے فاقے سے گزارا. فجر کی نماز کا وقت آیا تو ابو طلحہ مسجد میں پہنچے. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ رات میں ایثار کا معاملہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ خاموش. فرمایا رات میں ایثار کا معاملہ کس نے کیا ہے؟ چراغ بجھا کر مہمانوں کو کھانا کھلانا اور خود بھوکا رہنا ایثار کہتے ہیں. یہ بہت اونچا طریقہ ہے، احسان سے بڑھ کر یہ ایثار ہے کہ اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو قربان کر کے دوسروں کی حاجت کو پورا کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا جبکہ اپنی حاجت ہے، اس کو کہتے ہیں ایثار. تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا، کیونکہ یہ عمل میرے اور میری اہلیہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ یہ عمل
اس نے بتایا جس کے لیے تم نے کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں اتری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس گھر کے، اس میاں بیوی کے اس عمل کو ایک تاریخ بنا دی اور ایک عمل بتا کر امت کو پیش کیا۔ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسے ہوتے ہیں، ان گھروں کے اندر ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ دین کے کاموں میں معاون۔ مشہور واقعات ہیں ان کے، ایک ایک عمل۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر اور ان کا برداشت اور ان کا تحمل۔ شوہر کہیں سفر میں تھے، چھوٹا سا بچہ بیمار تھا، انتقال ہو گیا۔ سوچیں گھر کے اندر کتنا بڑا حادثہ ہے کہ گھر کے اندر چھوٹے بچے کی وفات، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا صبر برداشت۔ صبر کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدوں پر یقین ہو کہ اس پر اللہ مجھے کیا دینے والا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے۔ گھر کے اندر ایسی زبردست آزمائش آئی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اس بچے پر کپڑا ڈالا، کسی اور کمرے میں اس کو رکھ دیا۔ شوہر آئے سفر سے، انہیں کھلایا پلایا اور رات گزاری، بیوی کا حق ادا کیا، اور پھر صبح فجر سے پہلے اپنے شوہر سے کہتے ہیں مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی ایک امانت دے اور وہ امانت والا آ کر تم سے پوچھے تو کیا تم اس امانت کو واپس کرو گے؟ شوہر کہتا ہے، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یہ تو انصاف کی بات ہے، انہوں نے امانت دی تھی اور امانت کا واپس کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ نے ہمیں بیٹے کی شکل میں ایک امانت دی تھی اور اللہ نے اس امانت کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنی بیوی کے اس ادا پر اتنے بڑے غم، اتنے بڑے صدمے کو انہوں نے جس طریقے سے پیش کیا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 10 بچے عطا فرمائے اور 10 کے 10 بچے حافظ قرآن بنے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانیاں آتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں ایک آزمائش آئی، اسے صبر کیا، برداشت کیا، کیونکہ ہر امتحان کے بعد آسانیاں ہیں، ہر امتحان کے بعد خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد اس کے بعد عطا فرمائی اور اس اولاد کے ایسی اولاد ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں اس خاندان میں جتنے لڑکے ہوئے سب کے سب حافظ قرآن۔ تو ایک بیٹا بچپن میں لیا گیا، اللہ نے لے لیا، تو ایک ماں اس بچے کو صبر کر کے، اس بچے کے حادثے پر صبر کر کے، برداشت کر کے ایک نمونہ پیش کر، اور اللہ نے ایک اور بیٹا انہیں عطا فرمایا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایسی تربیت فرمائی اور اللہ کے دین کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو فارغ کر دیا۔ یہ سب سے بہترین، یہ سب سے ان کی زندگی کا جو سب سے مبارک پہلو ہے، ان کی زندگی کا سب سے نمایاں جو نمونہ ہے وہ یہ ہے۔ مجھے جو عرض کرنا ہے کہ ام سلیم ایک ایسی ماں ہے جس نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا۔ حضرت انس حضرت ابو طلحہ کے سوتیلے والد تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ ان کے حقیقی باپ یہ تو کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، یتیمی کی حالت میں۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں میں نے اپنے بچے کی پرورش کے لیے، اس کی تربیت کے لیے میں نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا اور میں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا۔ کیا جذبات ہے، کیا سوچ ہے، اپنے بچے کا فیوچر کیسے بنا رہے، دیکھیں ان کا مستقبل کیسے بنا رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل دیکھیں، فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری والدہ مجھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. 7-8 سال کی عمر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بس 7-8 سال کا بچہ. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میری جان کا ٹکڑا ہے. خویصہ کہتے ہیں یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. ایک بار آپ نے دعا فرمائی، آپ دعائیں دیتے تھے، رحم اللہ امرأن نظر اللہ امرأن، اللہ کی رحمت ہو اس آدمی پر، اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو تر و تازہ کر دے، روشن کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین دعائیں کی. اور پھر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو میں نے بڑی ارمانوں سے پالا ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہے، آپ اس کو قبول فرما لیں. 8 سال کا بیٹا، اس بچے کے لیے کیسا مطلب سوچ دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کے جذبات کو قبول فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا. خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مستقل آپ کی خدمت میں. سبحان اللہ، کیسا مبارک وقت، کیسا گولڈن ٹائم ہے. دیکھیں اس صحبت کا اثر، دیکھیں وہ جو ٹائم آپ نے لگایا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. جس کی صحبت میں رہیں گے اس کا اثر زندگیوں پہ آئے گا. حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ جو حضرات صحابہ کی لسٹ ہے اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے. حضرت انس کے چہرے کا رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رنگ کی یاد دلاتی تھی. حضرت انس کی آنکھیں اور ان کی پلکیں اور ان کے رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے. یہ تو ظاہر تھا، باطن کیا تھا؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ہم نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ والی نماز، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نماز، آپ سے قریب جو نماز تھی ہم نے حضرت انس کی دیکھی. حضرات صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اتباع کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ مشابہ والی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز. ان کی نماز کی تاثیر، ان کی نماز کا اثر دیکھیں. روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا دی تھی، باغات عطا فرما، آخری وقت میں عراق چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی تدفین ہوئی. باغات تھے. ایک مرتبہ باغ کا ایک نمائندہ آیا، کہنے لگا حضرت پانی نہیں ہے، پانی کی بہت سخت ضرورت ہے باغ کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے. مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ دعا فرمانے لگے اور باہر آ کر دیکھنے لگے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ نماز پڑھی 2 رکعت، پھر دعا فرمائی، پھر آ کر دیکھنے لگے بادلوں کی طرف. پھر تیسری مرتبہ سبحان اللہ. اللہ کے وعدوں پر یقین ایسا ہے، ہو سکتا ہے میرے عمل میں کمی ہو لیکن اللہ کے وعدوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے وعدوں میں دیر ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور عمل چاہتے ہیں. جب عمل مکمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وعدے مکمل ہوتے ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے. عمل کو بہتر بنانا، عمل کو اچھے سے اچھا بنانا. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کی بارش کے لیے، پانی کے لیے بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار نماز پڑھ رہے ہیں. 4تھی مرتبہ جب نماز پڑھی، روایتوں میں آتا ہے آسمانوں پر ایک بادل کا ٹکڑا، بس وہ ٹکڑا آیا ان کے باغ کی طرف اور بارش خوب برسی اور وہاں بس ختم.
آپ نے اپنے باغ کے جو کارندہ ہوتا ہے اس کو بلایا اور بلا کر کہا ذرا چکر تو لگاؤ بارش کہاں تک ہوئی ہے، تو دیکھا جہاں تک حضرت انس کے باغات تھے وہیں تک بارش ہوئی ہے۔ ان کی نمازوں میں یہ تاثیر، ان کی نمازوں میں یہ طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں۔ کیسا بہترین ڈیسیشن ہے، دیکھیں ایک ماں کا اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، اب تربیت، تعلیم، علم کتنا انہوں نے حاصل کیا۔ کل ہی پرسوں ہی میں نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثوں میں سب سے اونچے نمبر پر ہیں، اور ان کا نام، ان کا حضرت انس کا مقام 6 نمبر پر آتا ہے۔ مائیں ایسے فیصلے کرنا چاہیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میری والدہ نے آپ کی خدمت میں کھجور اور مکھن پیش کیا، تو آپ نے فرمایا اعیدوا فانی صائم، میں روزے سے ہوں، نہیں ابھی یہاں سے لے جاؤ، ابھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ثم قام الى ناحیۃ من البیت، گھر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، فصلی غیر المکتوبہ، 2 رکعت نماز نفل کی آپ نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد فدعا لأم سلیم واہل بیتہا، آپ نے ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے خوب دعا فرمائی، اور جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت ام سلیم حضرت انس کو لے کر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں فرمائیں، 4 دعائیں فرمائیں۔ فرمایا اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3 دعاؤں کی برکتیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، چوتھی دعا کا تو انتظار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں میری مغفرت فرمائے گا۔ یہ بچے کا مستقبل روشن کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ماں کے صحیح فیصلے کی بنیاد پر دین مل رہا، دنیا مل رہی ہے۔ کہتے ہیں خدمت، 10 سال خدمت کی، خدمت کرنے والوں کو دعائیں ملتی ہیں، اور خود کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَكْثُرُ الْأَنصَارَ مَالًا، مدینے میں سب سے زیادہ مال کے اعتبار سے میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مال کے لیے جو دعائیں عطا فرمائے، دعا دی تھی، مدینے میں ہر باغ سال میں 1 مرتبہ اس کی پیداوار ہوتی تھی، لیکن میرا باغ ایسا تھا کہ اس کی پیداوار سال میں 2 مرتبہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی، یعنی یہ اصل میں یہ ساری چیزوں کے پیچھے ایک ماں کا فیصلہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم کا یہ فیصلہ یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ ایک میری سوچ یہ ہے کہ میری اولاد دنیا کے اعتبار سے قیمتی بن جائے، اچھے سے اچھی کمپنی میں اسے ملازمت مل جائے، کہیں اچھے سے اچھے عہدے پر جاب اسے مل جائے، دنیا کی ہر سہولت اسے مل جائے۔ یہ سوچ دنیاوی زندگی تک ہے، یہ بڑی محدود سوچ ہے۔ ماں باپ اس سوچ کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کے لیے جب فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کا نقصان کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں سکھایا جا رہا ہے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے ارادے کیا ہونے چاہیے۔ اولاد ایک قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، آخرت کے اعتبار سے اس کو انویسٹ کرو۔ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو اس نظریے سے دیکھتے تھے اور اس اعتبار سے ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ جیسے امام بخاری کی والدہ نے امام بخاری کے لیے فیصلہ کیا، جیسا لوگ کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمین پر مال لگاتے ہیں، عمارت پر مال لگاتے ہیں، اس طرح یہ لوگ اپنی اولاد پر مال لگاتے ہیں، اپنی زندگیاں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے اعتبار سے قیمتی بنے۔ دین کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو ہے حضرت ام سلیم نے فیصلہ کیا، اور کیسا بہترین فیصلہ، کیونکہ بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے بننے کے لیے 2 چیزیں بڑی بنیاد ہیں۔ ایک، بچوں کے لیے ایک نمونہ ہو
دوسرا ماحول ہو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بہترین فیصلہ کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین نمونہ تھے آپ۔ بچوں کو جو چیز بچوں کی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں، کیونکہ بچہ فطری طور پر نقال ہوتا ہے، نمونہ دیکھ کر بنتا ہے۔ بچوں کو نقاد کی ضرورت نہیں ہے۔ نقاد کہنے مطلب یہ ہے کہ ہر بات پہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تربیت اس کا نام نہیں ہے۔ ہم نے تربیت کو ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا ہے۔ جس تربیت میں محبت نہ ہو، جس تربیت میں شفقت نہ ہو، وہ تربیت بچوں کے مزاج میں بغاوت لے کر آتی ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت کر رہے دیکھیں۔ 10 سال کے عرصے میں اتنی محبت، معاملہ نوکر والا نہیں رکھا، معاملہ خادم والا نہیں رکھا، بلکہ ایک باپ سے زیادہ شفیق محبت کرنے والے تھے آپ۔ جان چھڑکتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر۔ خود کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس 10 سال کے عرصے میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا، نہ کبھی مجھے دھتکارا، کبھی مجھے دھتکارا نہیں۔ ہاں ایک مرتبہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی۔ کیسی غلطی؟ کہ کسی کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا، میں بچہ تھا، بچوں کے کھیل میں لگ گیا اور اس میں بھول گیا۔ جب واپس آیا تو پوچھا انس وہ کام ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بھول گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے صرف اتنا فرمایا یا انیس، پیار سے یا انیس۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت انس کو جب پکارتے تو کبھی انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی یا بنیا کہتے، کبھی یا ذل اذنین کہتے۔ یا ذل اذنین کے معنی ہے اے دو کان والے۔ یہ بچوں سے محبت کی اصل چیز ہے۔ جب بچوں کو محبت دیں گے وہ محبت لوٹ کر آتی ہے۔ جب بچوں کو محبت دیں گے بچوں کے دل میں ایک ماں باپ کی قدر آتی ہے۔ ہم محبت کے بغیر جب تربیت کریں گے اور تربیت ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے کریں گے تو یہ بچوں کے مزاج میں بغاوت آتی ہے۔ تو بہترین نمونہ تھا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت انس رضی اللہ۔ دیکھیے پورے 10 سال کے اندر بہت کم نصیحتیں آپ نے کی حضرت انس کو۔ روایتوں میں علماء نے لکھا ہے بہت کم نصیحتیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، آپ نے بڑے پیار سے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے نماز میں ادھر ادھر مت دیکھیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، یا بنیا اے میرے بیٹے، فرمایا اے انس کو فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے، دیکھو اگر تم یہ کام کر سکتے ہو، کیا کام کر سکتے ہو؟ صبح اور شام تم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہو۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، تمہارے دل میں کسی کی کوئی گندگی، کسی کا کوئی کینہ، کسی کی کوئی نفرت باقی نہ رہے۔ یہ کر سکتے ہو تو کر لو، یہ میری بڑی سنت ہے، اور میری سنت سے جو محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ نفرت کا بیج اپنے دل میں مت اگاؤ، جب وہ اگے گا تو ایک درخت بنے گا، وہ درخت جو ہے بہت بڑی خیروں سے محروم کر دے گا۔ ایک وقت آپ نے فرمایا اے انس، آپ نے محبت سے فرمایا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا 5 کام کر لو، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے گا۔ دعا بھی دے رہے ہیں اور برکت کے اعمال بھی بتا رہے ہیں۔ برکت کی دعا دی اور برکت کے اعمال فرمایا انس جب وضو کرو تو مکمل وضو کرو، اللہ تمہیں زندگی میں برکت دے گا۔ فرمایا جب تم کسی سے ملو تو سلام میں پہل کرو، اور تیسری چیز جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو،
اور فرمایا چوتھی چیز صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرو. فرمایا انس 5ویں چیز ہے بڑوں کا اکرام کرو، بڑوں کا اکرام کرو، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو فیصلہ تھا، وہ فیصلہ کہ میں اپنے بچوں کو کہاں بھیجنا، مجھے اپنے بچوں کو کس ماحول میں بھیجنا، میں اپنے بچوں کے لیے کیا تعلیم دینا، یہ ایک بہترین نمونہ ہے حضرت ام سلیم کا فیصلہ کہ اپنے بچوں کے لیے ڈیسیژن کیسے لیا انہوں نے. ایک بیوہ عورت تھی، ایک یتیم کے لیے ایسا فیصلہ لیا کہ سبحان اللہ، کہ میرے بچے کے بننے کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہتر نمونہ کوئی ہو نہیں سکتا. ماحول کی ضرورت ہے، کیونکہ بچہ بنتا ہے، انسان بنتا ہے ماحول سے. اس کو اچھا ماحول دیں، گھر کا ماحول اچھا ہو، دوستوں کا ماحول اچھا ہو، کتابوں کا ماحول اچھا ہو. اگر ہم اچھا ماحول بچوں کو نہیں دیں گے، بچہ خود اپنا ماحول منتخب کرے گا، پھر اس برائی اس ماحول کے راستے سے آتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول بہترین، نمونہ بہترین، ماحول بہترین. اب اس 10 سال کا عرصہ سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہو رہی ہے، مزاج میں نیکی آ رہی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا تعارف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اللہ کا ڈر، یہ بنیادیں ہیں بچوں کی تربیت کے. بس یہ ان کی زندگیوں میں کیا آئی، اللہ نے ان کی زندگی بنا دی. 7 سال کی عمر میں لے کر ماں آ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول خویدم کا انس، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، آپ اس کو رکھ لیں، آپ ان کو قبول فرما لیں، قبول فرما لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سیکھا اور ایسا تعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ واحد صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے لے کر ان کی وفات تک کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت نہ فرماتے. ہر رات ایسا تعلق، قلبی تعلق تھا. بچوں کی تربیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اتارنا ضروری ہے. تو بہرکیف یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی ہے. ان کی زندگی کا جو سب سے خوبصورت پہلو ہے، ایک ماں ہونے کے اعتبار سے انہوں نے جو فیصلہ لیا اپنے بچے کی فیوچر کے لیے، اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کے خدمت میں لا کے رکھ دیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ان کی زندگی ایسی بنی کہ کیا خیر وجود میں آیا، ان کی زندگی اٹھا کر پڑے. ہم بھی ماں باپ ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ان بچوں کے لیے فیصلے صحیح لیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کے اعمال کی حفاظت ہو، ان کے اخلاق کی حفاظت ہو. یہ اصل چیز ہے. اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ لیں گے، اللہ اس کی برکت سے مقدر کی دنیا برکتوں کے ساتھ دے گا. اگر ہماری سوچ صرف یہ ہو کہ اچھے سے اچھے کالج میں پڑھ جائے، اچھے سے اچھی ڈگری لے لے، اچھے سے اچھی یونیورسٹی میں یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اگر دین کو ہٹا کر صرف اس کو مقدم رکھیں گے تو پھر یہ صحیح سوچ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان مبارک زندگیوں کی اتباع اور ان کی خوبیوں کے پیچھے چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے